ربیع الثانی کے موقع پر اپنے گھر کا دینی ماحول کیسے بنائیں؟ مقدم ربیع الثانی کا مہینہ اسلامی سال کا وہ مبارک عرصہ ہے جس میں بہت سی دینی یادداشتیں، محافل، نعت، درود اور ذکر الہی کی فضیلت خاص طور پر محسوس کی جاتی ہے، چاہے آپ کا گھر چھوٹا ہوا بڑا، چاہے خاندان میں مختلف عمر کے افراد ہوں یا صرف چند افراد، اس مہینے کو خاص بنانے کے لیے چند عملی اور قلبی تبدیلیاں کافی ہیں۔ اس مضمون میں ہم تفصیل سے بتائیں گے کہ ربیع الثانی کے موقع پر اپنے گھر کو کیسے ایک روحانی، باقاعدہ اور محبت بھرا دینی ماحول بنایا جا سکتا ہے۔ ایک نیت اور مقصد۔ ہمارا پہلا قدم نیت کو درست کرنا ہے۔ دینی ماحول بنانے کی نیت صرف ظاہری رسومات تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل کی پاکیزگی، محبت رسول اور خاندان کے ہر فرد کے دل میں اسلامی اقدار کی تقویت بھی ہونی چاہیے۔ ہر عمل کی بنیاد نیت ہے۔ جب نیت خالص ہو تو معمولی کوششیں بھی بہت بڑی برکت کا سبب بنتی ہیں۔ 2. گھر کی صفائی اور نعت ماحول۔ گھر کی صفائی اسلام میں اہمیت رکھتی ہے۔ ربیع الثانی کے دن گھر کی خصوصی صفائی کریں، نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی صفائی کے لیے گھر میں قرآن کی تلاوت، درود و سلام کی آہستہ آہستہ آوازیں اور نیک باتوں کی تصویریں لگا کر ماحول کو سرشار کر بنگلی یا اپارٹمنٹ کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے گوشے بنائیں جہاں لوگ بیٹھ کر ذکر کریں، مختصر دینی گفتگو کر سکیں۔ 3. پروگرام سازی اور روزانہ معمول۔ ایک معمول روٹین بنائیں جس میں روزانہ کی تلاوت، مخصوص اذکار اور مختصر دروس شامل ہوں۔ مثال کے طور پر صبح فجر کے بعد 15-30 منٹ قرآن کی تلاوت تفسیر کی سنادن میں، دوپہر کے بعد مختصر ذکر اور عصر کے بعد نعت درود کا اہتمام۔ شب نماز عشاء کے بعد خاندان کے ساتھ مل کر درود شریف سنت رسول کی باتاس طرح کے معمولات سے ہر دن میں کچھ روحانی سرگرمی ضرور شامل ہوگی۔ 4. بچوں کے لیے مخصوص سرگرمیاں۔ بچوں کو دینی ماحول میں شمولیت کے لیے ان کی عمر کے مطابق سرگرمیاں دیں۔ کہانیوں کے ذریعے سیرت النبی کے واقعات سنائیں، رنگ برنگے چارٹس میں اچھے اخلاق کے سبق لکھوائیں اور چھوٹے انعامی نظام، مثلاً ہر روز قرآن کی چند آیات یاد کرنے پر سٹیکرز چھوٹا انعام۔ رکے بچوہے کو محفل نعت قرآن کے چھوٹے حصے پڑھنے کی ترغیب دیں تاکہ وہ بھی حصہ لیں اور خوشی محسوس کریں۔ 5. تقاریب اور محافل۔ ہر ہفتے ہر چند دن بعد گھر میں چھوٹی محفل کا اہتمام کریں جس میں نعت، درود، قرآن کی تلاوت اور مختصر حدیث سیرت سنائی جائے۔ اگر ممکن ہو تو قریبی رشتہ داروں کو بھی مدعو کریں۔ آن لائن ویڈیو کال کے ذریعے بزرگان دین کے صوتی دروس سنیں۔ آپ ایک ماہانہ موضوع منتخب کر سکتے ہیں، مثلاً اخلاق حسنہ، سیرت رسول کے معجزات، درود شریف کے اثرات، اور اس کے مطابق گفتگو ہو۔ 6. دینی مطالعہ اور کتابیں۔ گھر میں اسلامی کتابوں کا ایک منظم کونا بنائیں، وہاں پر بچوں اور بڑوں کے لیے مختلف سطح کی کتابیں رکھی ہوں۔ قصص الانبیاء، سیرت النبی، آداب نماز اور ادعیہ وغیرہ۔ رات کے وقت فیملی ریڈنگ کا بندوبست کریں جہاں ہر فرد باری باری پڑھ کر اپنی رائے دے، اس سے علمی بڑھوتری کے ساتھ باہمی تعلق بھی مضبوط ہوگا۔ 7. مذہبی میڈیا کا محتاط استعمال۔ اسلامی نغمات، درود و نعت کی ریکارڈنگز اور علمی لیکچرز گھر میں چلائے جا سکتے ہیں، مگر محتاط رہیں کہ وہ معیاری اور متدل ہو۔ نعت و درود میں اکثر ایسے اثرات ہوتے ہیں جو دلوں کو نرم کرتے ہیں، مگر بعض تراکیب انداز تنقید کا باعث بھی بن سکتے۔ معتبر علماء اور مقبول نعت خواں کی ادائیں تلاش کریں۔ موبائل فون اور ٹی وی کا استعمال محدود کریں تاکہ دنیاوی شوروغل کم ہو اور دینی سرگرمیاں نمایاں ہوں۔ 8. کھانے اور ضیافت۔ ربیع الثانی کے مناسب موقع پر گھر میں سادہ اور خوش رنگ کھانے تیار کریں جن میں خاندان اکٹھا ہو کر کھائے۔ خاص مواقع پر چھوٹی سی دعوت، مہمانیاں رکھیں جس میں قرآن کی تلاوت، دینی گفتگو کے ساتھ کھانا پیش کیا جائے۔ ضیافت میں اعتدال رکھنا ضروری ہے۔ اسلام میں میانہ روی کی تعلیم ہے۔ دینی ماحول کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں ہر چیز مبالغہ ہو، ساتھ ہی ضرورت مندوں میں خوراک اور راشن تقسیم کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ صدقہ و خیرات ربیع الثانی میں بہترین عمل ہے۔ 9. نیکیوں کی یاد دہانی اور فیملی پینل۔ گھر میں ایک چھوٹا بورڈ چارٹ لگائیں جس میں روزانہ کی نیکیاں لکھیں، مثلاً پڑھے گئی آیات، ادا کی گئی نمازیں، صدقہ بچوں کے اچھی باتیں۔ یہ چیزیں خاندان کو حوصلہ دیتی ہیں اور سب کو اچھی عادتیں اپنانے کی ترغیب ملتی ہے۔ ہر ہفتے الفاق خاندانی جائزہ رکھیں جہاں مثبت باتوں کو سراہا جائے اور جہاں بہتری کی ضرورت ہو اس پر ہلکے انداز میں تبادلہ خیال ہو۔ 10. دعا اور توبہ۔
کے مواقع ربیع الثانی کے دن گھر میں دعاؤں کا اہتمام کریں، مختلف اوقات میں مل کر دعا کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہیں۔ رات کے اواخر میں قرآن کی تلاوت اور مخصوص اذکار سے دل نرم ہوتا ہے۔ توبہ کے مواقع کو فروغ دیں، اگر کسی نے غلطی کی ہو تو خاموشی سے معافی مانگنے اور بہتر راہ اپنانے کی تلقین کریں، نہ کہ الزام تراشی۔ 11 بزرگوں اور سینئرز کا حصہ خاندان کے بزرگوں کو اس عمل میں شامل کریں، ان کی باتیں، قصص اور روایات نوجوانوں کے لیے قیمتی سبق ہوتی۔ آؤ بزرگ اکثر سیرت و اخلاق کے قیمتی پہلو بتاتے ہیں جو پڑھائی میں نہیں ملتے۔ ان کی مشورہ اور حکمتیں ماحول کو مضبوط بناتی ہیں۔ 12 میل ملاپ اور محلے کا تعاون، محلے نزدیک مساجد کے ساتھ رابطہ کریں اور مشترکہ پروگراموں کا اہتمام کریں۔ چھوٹے اجتماعات میں بچوں کے لیے قصص الانبیاء اور بڑوں کے لیے دروس رکھے جا سکتے۔ آواز سے نہ صرف علم میں اضافہ ہوگا بلکہ جماعتی روح بھی مضبوط ہوگی۔ 13 روحانی گفتگو اور اخلاقی تربیت، گھر کے ماحول میں اخلاقی تربیت پر زور دیں، صبر، شکر، شفقت اور مسامحت کی عادات سکے۔ جب گھر میں اختلاف جھگڑا ہو تو اسلامی اخلاق کے مطابق حل نکالنے کی کوشش کریں۔ بچوں کو یہ سکھائیں کہ اچھا اخلاق دین کا حصہ ہے۔ 14 روح کی غذائیت، مراقبہ اور فکر، ہر فرد کو مختصر ذہنی مراقبہ، تفکر کا وقت دیں۔ صبح رات میں چند لمحے خاموش بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ قرآن کی آیات پر غور و فکر، تدبر کی عادت پیدا کریں۔ یہ عمل دلوں کو نرم اور تعلق الہی کو مضبوط کرتا ہے۔ 15 فنون لطیفہ میں دینی رن، گھر کے نوجوان بچے اگر کھیل، نغمہ ڈرامے پسند کرتے ہیں تو انہیں دینی موضوعات پر کام کرنے کی ترغیب دیں۔ نظم، غزل، چھوٹا ڈرامہ سورۃ رسول پر، اس سے وہ سرگرم رہیں گے اور مذہبی شعور کے ساتھ تخلیقی صلاحیتیں بھی پروان چڑھیں گی۔ 16 روزے، نفلی عبادات اور صدقہ، اگر ممکن ہو تو ربیع الثانی کے چند دن میں نفلی روزوں کا اہتمام کرا، روحانی طاقت بخشتا ہے۔ ساتھ ہی صدقہ و خیرات کو روزمرہ معمول بنا۔ بچوہے کو یہ سمجھائیں کہ دوسروں کی مدد کرنا اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ 17 رسانے اور ماحول کی نگرانی، گھر کے اندر آن لائن مواد کی نگرانی کریں، بچوں کی نازیبا چیزوں سے حفاظت کریں اور نفع بخش اسلامی چینلز و صفحات کی سفارش کریں۔ انٹرنیٹ پر بہت سا مواد ہے، اس لیے منتخب کریں اور خاندان کو اچھے متبادل فراہم کریں۔ 18 مشکلات اور اتفاق، ہر گھر میں مسائل آتے اختلافات، مالی پریشان یا بیماری وغیرہ، ایسے مواقع میں مل کر دعا کریں، صبر و تحمل اختیار کریں اور اسلامی اصولوں کے مطابق حل تلاش کراس سے خاندان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ربیع الثانی کا مہینہ واقعی امتحان صبر بن کر رہتا ہے۔ تفصیلی عملی رہنما، قدم با قدم ایک قرآن کونا، قرآن کارنر قائم کرنا۔ ایک پرسکون کونا منتخب کریں جہاں روشنی مناسب ہو اور شور کم ہو، وہاں قرآن مجید ترجمہ اور آسان تفسیر۔ بچوں کے لیے علیحدہ سادہ کتاب رکھیں، خوبصورت پردے چھوٹا کارڈ رکھ کر اسے مخصوص جگہ کا درجہ دیں۔ قرآن کی جگہ روشن چراغ مسواک رکھنے سے جگہ مقدس محسوس ہوتی ہے۔ بچوں کے لیے قصص الانبیاء کی تصویری کتابیں اسی کونے میں رکھی جائیں تاکہ وہ کھینچے چلے۔ نماز و تلاوت کے وقت موبائل خاموش رکھیں تاکہ دھیان تقسیم نہ ہو۔ 2 ہفتہ وار موضوعاتی منصوبہ، سیمپل ویکلی 3 پلان، پیر، سورۃ رسول، الفاق، واقعہ اور اس سے سبق، 20-30 منٹ، منگل، قرآن کا تدبریک، سورہ آیت کا معنی و مفہوم بدے۔ اخلاق حسنہ، گھر کے اندر عملی مشق، مثلاً شکر ادا کرنے کا دن، جمعرات، درود پاک اور ذکر، مختصر محفل اور ترانجمہ، صدقہ اور خدمت، ضرورت مند کی مدد۔ ہفتہ بچوں کا دن، قصے، کھیل اور یادداشت، اتوار، فیملی جائزہ اور دعا، ہفتہ کا خلاصہ اور مستقبل کے اہداف۔ 3 بزرگوں اور کمزور افراد کی شمولیت، بیمار کمزور افراد جن کے لیے باہر جانا مشکل ہو، ان کے لیے گھر میں خاص نشست رکھیں جہاں وہ محفل سن سکیں، قرآن سن موبائل پر قرآنی قرأت آنتیں ان کے قریب رکھیں تاکہ وہ بھی حصہ لے سکیں، بزرگوں کے تجربات کو ریکارڈ کریں۔ ان کی کہانیاں بچوں کے لیے خزانہ ہوتی ہیں، ان کی یادداشتوں کو لکھ لیں، آڈیو ریکارڈ کر لیں تاکہ بعد میں سن سکیں۔ 4 نوجوانوں میں دلچسپی برقرار رکھنے کے طریقے، نوجوان اکثر سیدھے براہ راست دروس میں دلچسپی نہیں لیتے، لہٰذا انہیں شامل کرنے کے لیے مباحثہ ڈبیٹ پروجیکٹس مثلا سورۃ النبی پر مختصر ویڈیو بنانا، پوسٹر تیار کرناتیکن کا میڈیم کو مثبت طور پر استعمال کریں، علماء کے مختصر لیکچرز اسلامی پوڈ کاسٹس کا انتخاب کریں جو ان کی عمر کے مطابق ہوں، نوجوانوں کے لیے ایک خدمت کا منصوبہ
بنائیں جیسے مسجد کی صفائی، فلاحی سرگرمی، اسکول میں اخلاقی پروگرام، 5 دینی موسیقی اور نعت کے انتخاب کے اصول۔ نعت اور درود ایسے منتخب کریں جو سادہ باوازن دل اور مذہبی قدر کو برقرار رکھیں۔ اگر گھر میں مختلف نسلیں ہوں تو ایسی نعت منتخب کریں جو سب کے لیے موزوں ہو۔ موسیقی کا انتخاب کرتے وقت اس عبارت کی اہمیت کو مد نظر رکھیں کہ نظم میں بے ادبی یا مبالغہ آمیزی نہ ہو۔ مختصر، معنی خیز اور دل کو چھو لینے والی نعتیں عموماً بہتر ہوتی ہیں۔ 6 تنازع حل کرنے کی حکمت عملی۔ جب دینی موضوعات پر اختلاف ہو تو شان نزول ذاتی رائے کی بجائے قرآن و سنت کی روشنی میں نرمی سے بات کریں۔ جواب دیتے وقت جذباتی لہجے سے بچیں اور سوالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اختلافات کو خاندان میں سلجھانے کے لیے الفاق محترم ثالث مقرر کریں۔ یہ کوئی بزرگ علم والا فرد ہو سکتا ہے جس کی بات سب احترام سے سنیں۔ 7 مالی معاملات اور صدقہ کا طریقہ۔ گھر کے خرچوں میں سے ہر ماہ ایک چھوٹا حصہ خیرات کے لیے مخصوص کریں۔ بچوں کو بھی ایک چوٹا صدقہ خانہ دیں تاکہ وہ اپنی بچت سے کچھ حصہ دیں۔ ضرورت مند کی شناخت محلے مسجد کے ذریعے کریں۔ سادہ راشن، کپڑے تعلیمی مواد فراہم کرنا ایک اچھا آغاز ہے۔ 8 جب گھر میں غیر مسلم افراد ہوں۔ اگر گھر میں غیر مسلم رشتہ دار مہمان ہوں تو احترام اور نرم مزاجی کے ساتھ دینی سرگرمیوں میں انہیں شامل کریں۔ ان کے سامنے مناسب آداب اختیار کریں۔ اسلام میں دکھاوے سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، لہذا محبت اور سچائی سے پیش آئیں۔ اگر وہ سوال کریں تو خوش دلی سے جواب دیں، مگر جب وہ دلچسپی نہ دکھائیں تو دباؤ نہ ڈالیں۔ آن لائن اور آف لائن وسائل کی فہرست سازی۔ گھر کے لیے ایک مختصر پوسٹر بنائیں جس میں مفید لیکچرز، بچوں کی کہانیاں اور آسان تفسیر کے لنکس درج ہوں۔ اس سے آپ بغیر الجھن کے مناسب مواد نکال سکیں گے۔ اگر بند کتابیں ترجیح ہے تو مقامی اسلامی کتاب گھر مسجد سے کتابیں ادھار لیں۔ ایک چھوٹی سبسکرپشن سروس بھی لی جا سکتی ہے جو معیاری اسلامی مواد فراہم کرے۔ 10 عملی عادات جو گھر کو مستقل دینی بناتی ہے۔ روزانہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ کا استعمال، سلام کا رواج، دست و دل کی نرمی اور ذمہ داری کا احساس۔ یہ چھوٹی مگر مستقل عادات گھر کے ماحول کو بدل دیتی ہیں۔ ہر دن خاندان میں کم از کم ایک مثبت بات کریں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں اور غلطیوں پر کڑی نہ کریں بلکہ نرمی سے سمجھائیں۔ 11 تاثرات ناپنے کا طریقہ۔ ہر مہینے کے آخر میں فیملی مل بیٹھ کر دیکھیں کہ کن چیزوں نے فائدہ پہنچایا، کون سی عادتیں برقرار رہیں اور کن میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اس طرح اب ترقی کو محسوس کریں گے اور بہتری کے راستے واضح ہوں گے۔ 12 مخصوص دعائیں اور اذکار اجمالی روزانہ کے معمول میں درج ذیل پر زور دیں۔ صلو الفاتحہ کے بعد درود شریف، سلیمان، مختصر اذکار اور افطار سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ نوٹ: یہاں خصوصی روایت الفاظ کی جگہ آپ اپنے گھریلو معمول کے مطابق رکھیں۔ بچوں کو آسان دعاؤں کی مشق کروائیں اور انہیں سکھائیں کہ دن کے آغاز اور اختتام میں اللہ کا شکر لازمی ہے۔ حتمی کلمات۔ ربیع الثانی کا مہینہ ایک سنہرا موقع ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دینی روشنی پھیلا سکی۔ یہ عمل صرف رسمی محافل انتوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ دلوں میں ایمان، شکر، صبر اور اخلاق کی روشنی پیدا کرنا حقیقی مقصد۔ یہ ہر چھوٹا قدم جس میں نماز، تلاوت، دعا، صدقہ اور اچھے اخلاق شامل ہوں گھر کو ایک مسجد نما ماحول میں تبدیل کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں کو حقیقی دینی پناہ گاہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربیع الثانی کے موقع پر اپنے گھر کا دینی ماحول کیسے بنائیں؟ تعارف۔ ربیع الثانی ایک مبارک اور روحانی مہینہ ہے جس میں گھر کے اندر دینی جذبات اور روحانیت کو فروغ دینا ہر مومن کے لیے بابرکت عمل ہو سکتا ہے۔ گھر وہ جگہ ہے جہاں ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اور اگر ہم اس میں سنجیدہ منصوبہ بندی، محبت اور استقامت کے ساتھ دینی ماحول بنائیں تو یہ ہماری ذاتی اور اجتماعی زندگی میں گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ اس مضمون میں ہم قدم با قدم عملی طریقوں اور تجاویز کے ذریعے بتائیں گے کہ ربیع الثانی کے موقع پر گھر کا دینی ماحول کیسے بنایا جائے۔ ایسی تجاویز جو ہر عمر کے افراد کے مطابق نافذ کی جا سکیں۔ ایک نیت اور مقصد کا تعین۔ ہر عمل کا آغاز نیت سے ہوتا ہے۔ پہلے واضح کریں کہ ربیع الثانی میں گھر کا دینی ماحول بنانے کی آپ کی نیت کیا ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا، بچوں میں دینی شعور اور محبت پیدا کرنا، گھر والوں کے درمیان محبت، صلہ رحمی اور باہمی احترام، بڑے عبادات میں تسلسل اور خشوع و خضوع لانا۔ نیت کو خاندان کے سامنے کھول کر بیان کریں تاکہ سب کو معلوم ہو کہ گھر ایک مخصوص روحانی مقصد کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس سے ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور ہر فرد حصہ دار بن جاتا ہے۔ 2 گھر کی ترتیب اور صفائی۔ تہذیب۔ مکان
اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے، گھر کا دینی ماحول بنانے کے لیے مکان کو صاف، منظم اور خوشنما رکھیں۔ نماز کے لیے ایک مخصوص جگہ منتخب کریں، اگر مٹی یا قالین ہو تو صاف رکھیں، چھوٹا سا پردہ نشان بنایا جا سکتا ہے۔ کتب خانہ شیلف پر قرآن پاک کے لیے خاص جگہ مختص کریں، قرآن اور دینی کتب کو صفحہ اول میں رکھیں تاکہ آسانی سے دستیاب ہوں۔ تصویروں اور اشیاء کو اس طرح سجائیں کہ وہ توجہ کو عبادت سے ہٹانے کا سبب نہ بن۔ خوشبو مثلاً اودا مسواک خوشبو کا ہلکا استعمال کریں لیکن زیادہ نہیں تاکہ توجہ بگڑے۔ 3 روزانہ کا شیڈول ڈیلی روٹین فرابی شیڈول بنانا استقامت کے لیے ضروری ہے۔ ربیع الثانی کے مہینے کے لیے ایک آسان اور قابل عمل معمول درج ذیل ہو سکتے ہیں: 1 فجر کے بعد مختصر قرآن خوانی 10 سے 15 منٹ۔ 2 صبح کی دعا اور شکر گزاری خاندان مل کر الگ الگ۔ 3 کھانے سے پہلے اور بعد میں چھوٹے اذکار مثلاً بسم اللہ اور الحمدللہ۔ 4 دن میں ایک مرتبہ قرآنی تلاوت سننے کا وقت 20 سے 30 منٹ۔ 5 شب کی نماز سے پہلے خانوادگی درس ذکر 15 سے 30 منٹ۔ یہ معمول سخت نہیں ہونا چاہیے، لچکدار رہیں تاکہ روزمرہ کاموں میں خلل نہ پڑے۔ 4 بچوں کو شامل کریں کڈز ایکٹیویٹیز، بچوں کو دین سے جوڑنے کے لیے تخلیقی اور دلچسپ طریقے اپنائیں۔ کہانیوں کا زمانہ پیغمبر صاحب کرام اور بہترین اسلامی کرداروں کی مختصر اور دلچسپ کہانیاں سنا۔ خوشگوار مقابلے قرآن کی اقنصر صورتوں کی حفظ درست تلاوت کے چھوٹے انعامی مقابلے رکے انعام کتاب دعائیہ کارڈ پھول ہو سکتے ہنر مندی کے کارڈز بچوں سے درود نعت اسلامی پوسٹر بنانے کو کہیں گھر کے کسی کمرے کو اسلامی گیلری بنا دیں۔ روزانہ کا چیلنج ہر روز ایک اچھائی، جیسے کسی کے لیے دعا کرنا، بڑوں کا احترام کسی محتاج کی مدد کرنا۔ چوہے کو شامل کرنے میں نمونہ بنے، آپ کا عملی نمونہ ان پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ 5 گھر میں علمی و معنوی ماحول اسٹڈی ریفلیکشن کارنر گھر کے کسی کونے کو دینی مطالعے اور مراقبے کے لیے مخصوص کریں۔ کتب خانہ قرآن تفسیر کی آسان کتابیں، سیرت احادیث اور بچوں کے لیے اسلامی ادبیات مفکرہ کارڈز۔ روزانہ کے لیے ایک مختصر سبق احادیث لکھ کر رکھیں جس پر گھر والے غور کریں۔ ایک چھوٹی ڈائری روزانہ کی دعاؤں، شکر گزاری اور دال یکہے گئے اچھے اعمال لکھنے کے لیے آرام دہ نشست نلوزہ ایک آرام دہ کرسیاں رکھیں تاکہ مطالعے کا مزہ آئے۔ 6 خانوادگی محفلیں اور اجتماعات گیدرنگز چھوٹی اور بامانی محفلیں ربیع الثانی کے دوران روحانی روشنی کا سبب بنتی ہیں۔ ہفتہ وار درس ہر ہفتے گھر کے بزرگ کوئی مہمان درسی نشست کریں۔ موضوع سورۃ النبوء اہم اسلامی اصول قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے، مختصر ذکر و نعت۔ بچے اور بڑوں کے لیے الگ الگ مختصر پروگرام رکھیں۔ آن لائن شریکیاں اگر گھر میں جگہ کم ہو تو قریبی رشتہ داروں کو آن لائن شامل کریں۔ مہمان نوازی پڑوسی یا محتاج خاندان کو دعوت دیں، یہ سنت نبو کا ایک عملی اظہار ہے۔ 7 عبادات میں تنوع ڈورس ایکٹس آف ورشپ عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں بلکہ کئی اعمال شامل ہیں جو گھر میں آسانی سے کیے جا سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن روزانہ نصنب کریں، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو۔ ذکر و اذکار صبح و شام مختصر اذکار، استغفار اور درود پاک۔ صدقہ و خیرات گھر میں ایک چھوٹی سی صدقہ بکس یہ رکھیں، بچوں کو بھی عطیہ کرنے کی تربیت دیں۔ نفل اور وتر رات کے وقت نوافل کے ذریعے دل کو سکون دیں۔ شب بیداری کا ایک دن ربیع الثانی کہ کسی خاص دن کو مختص کریں جب گھر والے ملا کر قرآن سنیں، درود پڑھیں۔ 8 دینی موسیقی اور نعت ریسیٹیشنز گھر میں نعت نوافل سننے کا ایک مناسب وقت مقرر کریں، مگر یاد رکھیں کہ موسیقی کے معاملات میں گھر کے بزرگ اور شرعی حدود کا خیال رکے۔ نعت سننا مختصر اور بامانی نعتیں سنیں جو دل کو گرما دیں۔ قرآنی تلاوت بہتر ہے کہ سننے کے لیے قرآنی تلاوت کو ترجیح دیں۔ 9 گھر کی خوبصورتی اور دینی رنگ ڈیکور دیٹ انسپائرز مناسب سجاوٹ بھی دل میں جذبان ایمانی جگا سکتی ہے۔ اسلامی خطوط اور قرآنی آیات دیواروں پر مختصر خوبصورت آیات اقوال حکمت آویزاں کریں۔ نورانی لائٹس رات کے وقت ہلکی روشنی سے ماحول کا رخ بدل جاتا ہے، مگر غیر ضروری روشنیوں سے پرہیز کر پودی اور فضا زندہ پودے ماحول کو پاکیزہ بناتے ہیں اور سکون بخشتے ہیں۔ 10 کھانے اور مہمان نوازی فوڈ ہاسپٹیلٹی ربیع الثانی کے ایام میں کھانے اور دعوتوں کو بھی دینی جذبے سے منسلک کریں۔ سہولت بخش دعوتیں
گھر کے اندر چھوٹی سادہ اور نفیس دعوتیں رکھیں جن میں قرآن کا سننا ذکر شامل ہو، غن کھانے، افطار، عصر شام کو ملا کر قرآن درود کا مختصر سیشن رکھیں۔ اس کے بعد کھانا پیش کریں۔ غریبوں کا خصوصی اہتمام، مہینے کے دوران کسی غریب یتیم کی مدد کریں۔ خوراک، کپڑے، مالی مدد کی صورت میں 11 ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال۔ پازیٹیو یوز آف ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی کو برکت کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے۔ آن لائن دروس، معتبر اسکالرز کے لیکچر سنیں اور خاندان کے ساتھ بحث کر رہے اپلیکیشنز، قرآنی طرز تلاوت سیکھنے کی ایپس استعمال کریں۔ دعائیا گروپس، خاندان قریبی دوستوں کے ساتھ ایک واٹس ایپ گروپ بنائیں جہاں روزانہ کی مختصر دعوتی پوسٹس، دعائیں اور آیات شیئر کی جائیں۔ 12 بزرگوں اور خواتین کا خصوصی کردار۔ گھر کے بزرگ اور خواتین عموماً روحانی سکون اور تربیت کے اہم ستون ہوتے ہیں۔ دینی قصص اور تجربات، بزرگوں سے سورۃ النبوء اور انبیاء کرام کی کہانیاں سنا۔ خواتین کی محافل، خواتین کے لیے الگ درسی یا ذکر کی نشستیں رکھیں۔ یہ گھر میں ایمان کے پھیلاؤ میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ 13 تنازعات اور عملی مشکلات کا حل۔ ہر گھر میں تنازع روزمرہ الجھنیں آتی ہیں، انہیں دینی طور پر حل کریں۔ مشترکہ فیصلہ سازی، اہم امور میں سب کی رائے لیں۔ معذرت اور درگزر، اگر کوئی غلطی ہو تو فوراً معافی مانگیں۔ یہ عمل گھر کے دینی ماحول کو مضبوط کرتا ہے۔ پریکٹیکل اپروچ، سب سے چھوٹے اور آسان اعمال سے آغاز کریں۔ یک باری سب کچھ بدلنے کی کوشش تخلیہ گیر ہو سکتی ہے۔ 14 یادگار پروگرام اور اختتامیہ منصوبے۔ مہینے بھر چھوٹے بڑے اہداف مقرر کریں۔ ہفتہ وار ہدف، ہر ہفتے ایک موضوع پر درس تلاوت مکمل کرنا۔ ماہانہ جائزہ، مہینے کے آخر میں خاندان مل کر جائزہ لیں کیا حاصل ہوا، کن باتوں میں بہتری درکار ہے۔ دعا اور شکر، ہر اجلاس کے آخر میں خاندان مل کر شکر اور دعا کریں۔ 15 روحانی کامیابی کی پیمائش، میجرنگ اسپرچول گروتھ، روحانی تبدیلی کو ماپنے کے لیے چند آسان معیار رکھیں۔ نمازوں میں استقامت اور خشوع کا اضافہ، بچوہے کی دلچسپی اور معلومات میں اضافہ، غیر میں محبت، صلہ رحمی اور صبر میں اضافہ، عام روزمرہ کے کاموں میں شکر گزاری اور اخلاقی رویے میں بہتری۔ یہ پیمائش عددی نہیں بلکہ تبدیلی کی کیفیت پر مبنی ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مثبت نشانات، خوش آئند آؤ خلاصہ اور اختتامی کلمات۔ ربیع الثانی کے موقع پر گھر کے اندر دینی ماحول قائم کرنا ایک مسلسل اور محبت بھرا سفر ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نیت پاک ہو، چھوٹے اور عملی اقدامات اپنائے جائیں، بچوں اور بزرگوں کو شامل کیا جائے اور روزانہ کی عادات کو اس سمت لے جایا جائے۔ اس سے اہم بات یہ ہے کہ یہ عمل مستقل مزاجی اور اخلاص کا تقاضا کرتا ہے۔ شروع میں چھوٹا کریں مگر مستقل رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو ایمان و عمل کی روشنی سے منور فرمائے، ہمارے بچوں کو دین حق کی پہچان عطا کرے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے گھروں میں وہ ماحول پیدا کر سکیں جو ہمیں اور ہماری آئندہ نسلوں کو دین کے راستے پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ اگر اب چاہیں تو میں اس مضمون کو مزید مخصوص منصوبے، روزانہ شیڈول، بچوں کے لیے ورک شیٹس ڈیزائن کے آئیڈیاز میں تقسیم کر کے فراہم کر سکتا ہوں۔ تعارف، ربیع الثانی کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ولادت ابلاغ، درود و سلام کی تدبیر اور روحانی تجدید لانے کا موقع ہوتا ہے۔ یہ مہینہ گھر کی فضا بھی تبدیل کرنے کا بہترین وقت ہے، نہ صرف بیرونی سجاوٹ کے ذریعے بلکہ اپنے دل و دماغ، روزمرہ کے معمولات اور خاندانی سرگرمیوں میں اسلامی اقدار کو مدغم کر کیا۔ اس مضمون میں ہم مفصل طور پر بتائیں گے کہ ربیع الثانی کے موقع پر اپنے گھر کا دینی ماحول کیسے بنایا جائے، عملی تجاویز، دن با دن کے شیڈول کی تجاویز، بچوں کو شامل کرنے کے طریقے، محافل و یادگاریاں منعقد کرنے کے طریقے، خوراک و مہمان نوازی، صدقہ و خیرات کے منصوبے اور طویل المدت تبدیلی برقرار رکھنے کی حکمت عملی شامل ہوں گی۔ مقصد یہ ہے کہ گھر ایک ایسی جگہ بنے جہاں روحانیت، سکون اور اسلامی تعلیمات کی عملی جھلک ہر فرد محسوس کرے۔ روحانی مقصد کو واضح کریں۔ سب سے پہلے گھر کے دینی ماحول کی تشکیل کے لیے مقصد واضح کریں، سوالات پوچھیں۔ ہم اس مہینے میں کون سی دینی عادات پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کن افراد کو شامل کرنا ضروری ہے؟ بچے، بڑوں، مہمان؟ کیا ہمارا مقصد محض تقریبات ہیں یا مستقل روحانی تبدیلی لانی ہے؟ مقصد واضح ہونے سے منصوبہ بندی آسان ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر مقصد بچوں میں درود و نعت کی محبت پیدا کرنا ہے تو روزانہ مختصر نعت درود پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اگر مقصد عبادت میں اضافہ ہے تو نماز، قرآن کا زیادہ قرأت اور نوافل کو مؤثر طریقے سے اپنے معمولات میں شامل کریں۔ گھر کی ظاہری اور داخلی تزئین، گھر کا دینی ماحول صرف باتوں تک محدود نہیں، ظاہری ماحول بھی مؤثر ہوتا ہے۔ ایک نماز کا گوشہ، پریئر کارنر
گھر میں ایک چھوٹا مگر منظم نماز کا گوشہ بنائیں، اس میں سادہ سی قالین، قرآن شریف رکھنے کے لیے اسٹینڈ، چند اسلامی کتابیں اور ایک چھوٹا چوکھٹا ہو سکتا ہے۔ یہ جگہ خاندان کے ہر فرد کے لیے مخصوص ہو تو اچھا ہے، یہاں نماز اور تلاوت کے لیے آئے ان کا احساس قائم رہے گا۔ 2 دیواروں پر اسلامی تحریریں، دیواروں پر مختصر قرآنی آیات، حدیثیں اور درود شریف کے خوبصورت خطاطی پوسٹرز لگائیں، یہ آنکھ کے سامنے رہنے سے ذہن میں بار بار یاد دہانی کرتی ہیں۔ 3 روشنی اور خوشبو، نرم روشنی اور خوشگوار خوشبو روحانی ماحول کو بڑھاتی ہے۔ ادا مسک جیسی معتدل خوشبوئیں استعمال کریں، مگر یاد رکھیں کہ یہ کسی کو الرجی کا سبب نہ بنے۔ صفائی اور سادگی، اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے۔ گھر کی ترتیب غیر ضروری چیزوں کا انتظام اور جگہ کی سادگی ذہنی سکون دیتی ہے۔ غیر ضروری الاؤنسز کو کم کریں تاکہ عبادت کی جگہ واضح اور پرسکون رہے۔ روزانہ کا منظم شیڈول نمونہ۔ ایک واضح شیڈول گھر والوں کو شریک اور پابند رکھتا ہے۔ ذیل میں ایک نمونہ شیڈول دیا جا رہا ہے جسے خاندان کی ضروریات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ فجر کے بعد 10-15 منٹ قرآن کی تلاوت، مختصر درود و تحلیلت، خاندان کے افراد باری باری قرات کریں۔ صبح کے اوقات بچوں کے لیے اسلامی کہانیاں، اسبق 10-20 منٹ۔ عصر کے بعد نفل نماز، مختصر مجلس ذکر 15-20 منٹ۔ مغرب کے بعد خاندان کے ساتھ نعت درود شریف کا اجتماع 15-30 منٹ۔ عشاء کے بعد ہفتہ وار محفل، کسی مخصوص موضوع پر گفتگو، کلمات طیبہ اور دعائے معمول روزانہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ مصروف زندگی میں بھی عملی طور پر ممکن ہو۔ بچوں کو شامل کرنا، محبت سے تربیت، بچوں کی شمولیت چاہے ربیع الثانی ہو یا کوئی اور مہینہ انتہائی اہم ہے۔ بچوں کو جب چھوٹے عمر سے عبادات اور اسلامی روایات میں شامل کیا جائے تو وہ ان کو طبعی طور پر اپنا لیتے ہیں۔ ایک بچوں کے لیے مختصر کہانیاں، روزانہ ایک مختصر اسلامی کہانی سنائی۔ حضرت رسول کی زندگی کے اوانس، صحابہ کے اچھی مثالیں۔ کہانی کے بعد سوالات پوچھیں تاکہ بچوں کی سمجھ بڑھے۔ 2 نعت و درود کے چھوٹے مقابلے، بچے آسان اور دلکش نعتیں درود سیکھیں اور گھر میں چھوٹے مقابلے منعقد کریں، یہ ان میں محبت رسول کو فروغ دیتا ہے۔ 3 ریوارڈ سسٹم، اچھی عادات اپنانے پر بچوں کو سادہ مگر معقول انعام دیں، کتب، اسلامی سٹیکرز گھر کے اندر خصوصی اعزاز۔ 4 تخلیقی سرگرمیاں، بچوں کو خطاطی، قرآنی آیات کے پوسٹرز بنوانے، چھوٹے ڈرامے، سیرت کے مناظر کروا کر شامل کریں، اس سے ان کی یادداشت اور دلچسپی بڑھتی ہے۔ خاندان میں علم و بحث کی محفل علم اس ماحول کی روح ہوتی ہے۔ ہر ہفتے مخصوص ایام پر چھوٹی محفلیں رکھیں۔ ایک موضوعی پڑھائی، ہر ہفتے ایک موضوع، مثلاً سورۃ النبی، اخلاق، اسلامی حقوق، والدین وغیرہ پر پڑھائی۔ کوئی اہل علم بلائیں، خاندان کے بڑوں سے پڑھے وا قرآن کا حلقہ، مختصر حلقہ جہاں ہر رکن ایک پیرا چند آیات پڑھ کر مختصر تفسیر مفہوم بتائی۔ ذکر و نعت کی محفل، درود و نعت کی محفلیں میٹنگز رکھیں، یہ دلوں کو جوڑتی ہیں اور ماحول کو روحانی بناتی۔ خوراک، میزبانی اور مہمان نوازی، کھانا بھی ایک ثقافتی اور روحانی ربط کا ذریعہ ہے۔ ربیع الثانی میں خصوصی کھانے نکی کے ساتھ منسلک رہیں۔ 1 سہولت اور اعتدال، افراط و تفریط سے بچیں، کھانا صحت مند اور سادہ ہو مگر خوشگواری کا عنصر موجود رہے۔ مہمانوں کے لیے ہمیشہ کھولے دل سے نوازی رکھتے ہوئے ضیافت کی جائے۔ خصوصی دعوتیں، ربیع الثانی کے موقع پر فقیر محتاجوں کو کھانا کھلائیں، اس طرح گھر کا ماحول خیرات و سخاوت کی روح سے ممور ہوگا۔ 3 کھانے کے دوران احکام یاد رکھیں، کھانے سے پہلے اور بعد میں دعا پڑھنے کی ترغیب دیں اور بچوں کو یہ عادت سکھائیں کہ اللہ کا شکر ادا کر صدقہ خیرات اور سماجی شمولیت۔ دینی ماحول صرف گھر تک محدود نہیں بلکہ سماجی فلاح بھی اسی کا حصہ ہے۔ 1 مالی عملی خیرات، ربیع الثانی میں محتاجین کے لیے باقاعدہ چندہ جمع کریں، بچوں کو بھی شامل کریں تاکہ ان میں سخاوت کی فہم پیدا ہو۔ 2 رضاکارانہ خدمات، مقامی مساجد، مدرسوں کمیونٹ میں رضاکارانہ مدد دیں، صفائی، کھانا تقسیم کرنا، تعلیم میں حصہ لینا۔ 3 آن لائن اور آف لائن شیئرنگ، گھر میں بنائے گئے اسلامی مواد، بچوں کی تصویروں دروس کو دوسروں سے شیئر کریں، یہ خوشی اور اثرات بڑھاتا ہے۔ محافل و تقاریب، منصوبہ بندی اور عمل، اگر آپ گھر پر کسی محفل تقریب منعقد کرنا چاہتے ہیں تو مد نظر رکھیں ایک سادہ مگر باوقار منصوبہ، محفل کی طویل بھاری ترتیب کے بجائے مختصر بامانی اور منظم پروگرام رکھیں۔ تلاوت، نعت، مختصر خطاب اور دعا۔ 2
مہمانوں کی دعوت قریبی رشتہ دار پڑوسی اور کم عمر طلبہ کو مدعو کر محافل میں بچوں کے لیے بھی کچھ شامل رکھیں 3 ٹیکنالوجی کا استعمال اگر قاری مقرر دستیاب نہ ہو تو ریکارڈ دروس اسلامی لیکچرز آنتیں چلائیں تاہم زندہ محفل کا اپنا مزہ ہوتا ہے 4 وقت کی پابندی محفل کو اس طرح ترتیب دیں کہ وہ لوگوں کے روزمرہ معمولات میں خلل نہ ڈالے مثال کے طور پر عشاء کے بعد ہفتہ وار چھٹی کے دن نفسیاتی اور اخلاقی پہلو دینی ماحول کے مثبت اثرات اس میں نمایاں ہوتے ہیں 1 روابط مضبوط ہوتے ہیں عبادات اور مشترکہ سرگرمیاں خاندان کے اندر محبت اور بردباری بڑھاتی ہیں 2 ذہنی سکون ذکر درود اور قرآن کی تلاوت ذہنی سکون دیتی ہے اور روزمرہ کے دباؤ میں کمی لاتی ہے 3 اخلاقی تربیت گفتگو برتاؤ اور خلوص میں بہتری آتی ہے یہ بچوں پر خاص طور پر دیرپا اثر چھوڑتا ہے رکاوٹیں اور ان کا حل ہر تبدیلی میں مشکلہ تے آ سکتی ہیں چند عام رکاوٹیں اور حل 1 مصروفیت حل روزانہ کے لیے مختصر وقفے مقرر کریں 2 سے 3 15 منٹ کے سیشن بھی کافی ہوتے ہیں 2 دلچسپی کی کمی بچوں بڑوں میں حل سرگرمیوں کو دلچسپ بنائیں کہانی مقابلہ انعام اور تخلیقی سرگرمیاں شامل کریں 3 مختلف آرا خاندانی اختلافات حل سب کی رائے لیں اور جہاں اختلاف ہو تو معقول طے کریں مقصد یکسوئی اور احترام ہونا چاہیے مستقل مزاجی عادات کو برقرار رکھنا ربیع الثانی کے دوران جو عادات بنتی ہیں ان کو برقرار رکھنا اہم ہے 1 آہستہ قدم تمام تبدیلیاں ایک ساتھ لانے کی کوشش نہ کریں 1 2 عادات پر توجہ دیں اور انہیں پکا کریں 2 ریکارڈ رکھیں ہفتہ وار ماہانہ ریکارڈ رکھیں کہ کس نے کیا ذمہ داری لی ہے یہ شفافیت اور تسلسل پیدا کرتا ہے 3 تعریف و حوصلہ افزائی خاندان کے افراد کی کوششوں کو سراہیں تعریف سے لوگ مزید محنت کرتے ہیں 4 تعلیم پر جاری توجہ اگر ممکن ہو تو کسی مستند عالم مدرسہ سے رابطہ رکھیں تاکہ روحانی تربیت معیاری رہے عملی چیک لسٹ مختصر گھر میں نماز کا مخصوص گوشہ تیار کریں دیواروں پر مختصر قرآنی آیات احادیث لگا روزانہ قرآن کی مختصر تلاوت کا شیڈول بنائیں بچوں کے لیے ہفتہ وار اسلامی سرگرمی مقرر کراک ہفتہ وار محفل درس رکھیے ایک خیراتی منصوبہ صدقہ مہم شروع کر محفل نعت / درود کے لیے سادہ پروگرام ترتیب دیں مہمان نوازی اور کھانے کی منصوبہ بندی کریں ہر ہفتے فیملی میٹنگ کریں تاکہ فیڈ بیک ملے اور معمولات بہتر ہوئے خلاصہ اور دعائیہ کلمات ربیع الثانی کا مہینہ گھر میں دینی ماحول قائم کرنے کا ایک خوبصورت موقع ہے یہ محض پھولوں بظاہر کی تقاریب تک محدود نہیں بلکہ دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت کو جگانے بچوں میں اسلامی تعلیمات منتقل کرنے اور خاندان کے رشتوں کو مضبوط بنانے کا سنہری موقع ہے چھوٹے مگر مستقل قدم روزانہ کی تلاوت مختصر ذکر بچوں کی شمولیت اور سماجی خیرات زیادہ دیر پا اثرات چھوڑتے ہیں بمقابلہ ایک وقتی بڑے اہتمام کے آخر میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو تقو سکون اور برکت سے بھر دے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو اچھا اسلامی ماحول فراہم کریں آمین اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ربیع الثانی کے برکات ہمارے گھروں تک پہنچائے